ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس زندگی کے لیے، اس روز کی روٹی کے لیے جو ہمیں وہ روحانی اور جسمانی روٹیاں عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری فکر رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو آج ہم سیکھیں گے پہلا تواریخ اس کا 22 باب اور اس کی 14 آیات سے آگے چند آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، دیکھ میں نے مشقت سے خداوند کے گھر کے لیے 1,00,000 قطار سونا اور 10,00,000 قطار چاندی اور لکڑی اور پتھر بھی میں نے تیار کیے ہیں، اور تو ان کو اور بڑھا سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آگے 15ویں آیت ہے، اور بہت سے کاریگر پتھر اور لکڑی کے کانٹے کاٹنے اور تراشنے والے اور سب طرح کے ہنرمند جو قسم قسم کے کام میں ماہر ہیں تیرے پاس ہیں۔ سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے کا کچھ حساب نہیں، اور سو اٹھ کام میں لگ جا اور خداوند تیرے ساتھ رہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسے کہ دنیا میں اس روئے زمین پر جو ہمارے چرچز میں ہو رہا ہے، وہ کام جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ آج ہم جو سیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور جو خدا کے گھروں میں ہوتا ہے کیا خدا اس کو پسند کرتا ہے؟ اس جگہ پہ یہ حوالہ، یہ مرکزی آیت پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خدا نے اپنی ہیکل کو تیار کیا، جب خدا نے جو ہے اپنے بندوں کو تیار کیا، جب خدا نے داؤد کو تیار کیا، تو اس نے اپنی ڈیوٹی کو جو ہے وہ پورے دل سے خدا کے حضور پیش کیا۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو لکھا ہے کہ داؤد نے کیا کیا؟ سب چیزیں جمع کر لی۔ کیا اس نے اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے نہیں کی؟ کیا اس نے ہیکل کو تیار کرنے کے لیے کوئی اپنے اندر کوئی جو ہے گناہ، کوئی نافرمانی یا کوئی لالچ یا کوئی حسد اپنے اندر اس نے رکھا؟ میرے عزیزو، خدا جو ہے ہمیں سکھاتا ہے، اگر ہم اس آیت سے غور کریں، دیکھیں، جانچیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے چرچ میں، ہمارے چرچوں میں، ہمارے اس دنیا میں جو ہے وہ لوگ جو خدا کا گھر بنا لیتے، جو پیسہ لگا دیتے، جو وقت دے دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اسی تے سردار آئے تو دے، اسی تے خدا بن گئے آئے تو دے۔ وہ اپنی جاگیر سمجھ لیتے ہیں، جو کہ ہمارے اندر کے جو ہے یہ ڈیزائر، یہ خواہشیں ہوتی ہیں۔ خدا ہم سے ایسا کچھ نہیں چاہتا ہے۔ خدا ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم کیا کریں؟ لالچ رکھیں۔ ہم کیا کریں؟ پیسے دے دیے، جیسے کہ یہ
اسی تے اتوں دے چودھری بن گئے ہیں۔ اگر ہم دے یقی دے دیں تو ہم کہیں کہ ہم تو ادھر سے ادھر کے چودھری بن گئے ہیں۔ اگر ہم جو ہے وہ چرچ کے اندر جو ہے کوئی کام کروا دیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا بن گئے ہیں، ہم اس چرچ کے اس جگہ کے مالک بن گئے ہیں، کون ہمیں اس جگہ سے جدا کر سکتا ہے؟ لیکن میرے عزیزو، کیا خدا کے نبیوں نے، خدا کے پیغمبروں نے ایسا کیا؟ لیکن ہم کیوں آج ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ہم کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے، خدا جو ہے ہم سے محبت کرتا ہے، خدا ہم سے جو ہے ہر طرح خدا ہم کو بچانا چاہتا ہے۔ لیکن ہم سب لوگ جو ہیں ہم اپنی خطاؤں میں دھنستے جاتے ہیں۔ پیچھے لکھا ہے کہ داؤد نے ہر ایک چیز کو تیار کر لیا، اور پھر اس نے کس کو سونپی؟ پہلے اس کو امید بھی نہ تھی کہ میرا بیٹا سلیمان یہ کام کر سکتا ہے، لیکن میرے عزیزو، خدا جسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، جسے چاہتا ہے خدا کھڑا کر دیتا ہے۔ خدا جو ہے اپنے کام کروانا جانتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ تو اس تنکے کو استعمال کرتا ہے جس کو دنیا خاک سمجھتی ہے، جس کو دنیا رد کر دیتی ہے، خدا اس کو کونے کے سرے کا پتھر بنا دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم اگر غور کریں تو داؤد، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، خدا نے جو ہے اس کلام مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ داؤد نے سلیمان کو کیا کیا تھا، کہا یہ بچہ ہے، یہ ابھی نابالغ نہیں ہے، اور لکھا ہے، چلیں آئیں پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ آپ کے جو ہے وہ ڈاؤٹ نہ رہے۔ میں آپ کو وہی کرنے لگا، یا اس نے ہے، لیکن یہ میں بتانے لگا ہوں کہ داؤد کی سوچ کیا تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ قرآن کے کلام میں لکھا ہے 22ویں باب کی جو ہے، چلیں پہلی آیت سے پڑھ لیتے ہیں۔ اور داؤد نے حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو جو اسرائیل کے ملک میں تھے جمع کرے، اور اس نے سنتراش مقرر کیے۔ یہ سنتراش بولتے ہیں جو کہ پتھر وہ وغیرہ جو تراشنے والے جو ہوتے ہیں، کہ خدا کے گھر کے بنانے کے لیے پتھر کاٹ کر گھڑے، اور داؤد نے دروازے کو کے کواڑوں کی کیلوں اور قبضوں کے لیے بہت سا لوہا اور اتنا پیتل کے تول سے بھرا تھا۔ یعنی کہ دیکھ لیں کتنی محنت سے کام کر رہے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے کہ کتنی فرما برداری سے کام کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے قبضوں کے لیے جو ہے اچھا تول سے باہر تھا، اور یعنی اتنا اس نے جمع کر لیا کہ وہ تول بھی نہیں سکتے تھے، اتنا لوہا جمع کر لیا۔ اور لکھا ہے اور دیوار کے بے شمار لٹھے تیار کیے، کیونکہ سیدانی اور سوری دیوار کے لٹھے کثرت سے داؤد کے پاس لاتے تھے۔ اور داؤد نے کہا کہ میرا بیٹا سلیمان لڑکا اور نا تجربہ کار ہے، اور ضرور ہے کہ وہ گھر جو خداوند کے لیے بنایا جائے نہایت عظیم الشان، اور سب ملکوں میں اس کا نام اور شہرت ہو۔ سو میں
उसके लिए तैयारी करूंगा। चुनाचा दाऊद ने अपने मरने से पहले बहुत तैयारी की। मेरे अजीजों, इस जगह पर ये बात वाज़िया हो जाती है कि दाऊद जो है वो कितनी वफादारी से काम कर रहा है। ये पढ़ने का मकसद क्या? आज हमारे चर्चों में ये वफादारी हो रही है? ये सवाल है, ये लम्हा फिक्रिया है। क्या हमारे चर्चों में ऐसे काम होते हैं? क्या हमारे चर्चों में ऐसे काम हो रहे हैं? आप सब जानते हैं, अपने अपने चर्चों से आप वाकिफ हैं। यकीन माने दुख होता है मुझे, रोना पड़ जाता है, आंसू आते हैं जब चर्चों में लड़ाइयां होती हैं। उसी जगह पर दुआ करना, उसी जगह पर जो है खुदा के जो है घर में गालियां देना, उधर ही सियासत करनी। मुझे नहायत जो है इस बात का सुनकर दुख होता है जब लोगों के चर्च जो है इस तरह चर्चों में किया जाता है। लोग समझते ने कि असी शायद इस जगह के उत्ते एने एने पैसे ला के असी जिहड़ा है मालक बन गए हैं, हम चौधरी बन गए हैं और सारी उम्र इधर ही रहना है। वो खुदा के उस आखिरी वक्त को भूल गए हैं। कोई अपनी ड्यूटी जो है वो जो है वो पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहा। और मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या दाऊद ने ऐसा किया होता तो क्या आज सुलेमानी हैकल बनती? क्या वो तैयार होती? तो मेरे अजीजों, हमारे इस दौर में जो है दुनिया इस तरह जो कर रही है वो क्या ठीक कर रही है? खुदा के खादमों ने तो ऐसा नहीं सिखाया, खुदा का कलाम तो हमें ऐसा नहीं सिखा रहा। फिर ये कौन लोग हैं? कुछ चर्चों में चले जाएं, इवन हमारे चर्च में भी चले जाएं, तो वो क्या कहते हैं? लो जी ऐ ते इन्नी देर हो गई आया ही नहीं, ऐ ते जी उत्थे जान दिया है, ऐ ते जी उत्थे जान दिया नहीं। ये वो हकीकतें हैं जो दुनिया में की जा रही हैं। ईमानदारी से काम नहीं हो रहा। बस अपने दिल नूं तसल्ली दी है, असी डेली चर्च जाने हैं। क्या खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है? क्या खुदा चाहता है कि तुसी डेली चर्च आइयो मैं तुहानू माफ कर देगा? बाइबल च किथे लिखे है? ना ना ना, तौबा तौबा। मेरे दिल अंदर भी साफ होना है तेरे लिए। मेरे अजीजों, खुदा ने किसी जगह पर ऐसा नहीं लिखा। खुदा ने कहीं ऐसा जो है फरमान नहीं किया। असी थोड़ा जा काम कर लिए ना चर्च दे विच, असी कहिए असी दरियां विछा दित्तियां ने ते दूसरी दफा असी कहना भाई जा तू उधर हो के बह, मैं ते चौधरी हां। ये पैसा भी खुदा दा ही हुंदा है। और इधर देखें 10-10 रुपए लोकां दे जमा कीते। प्लीज जरा यहां पर गौर करें। दाऊद जो है उसने कितना पीतल जमा कर लिया है, कितना तांबा जमा कर लिया है। और दाऊद क्या कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे खुदा का घर अजीम और आलीशान बने। तो हम क्या करते हैं? हमारे जो चंदे हदिये जो हैं, जो खजांची बन जाते हैं, जो सेक्रेटरी बन जाते हैं, वो ये चाहते हैं कि ये
खुदा के घर का पैसा हमारे लिए इकट्ठा होगा। सो मेरे अजीजों, जो ईमानदारी से जितना जितना करता है, देता है, खुदा उसको जो है उतनी बरकत दे देता है। हालेलुया। जिस ईमान से तुम बीज बोते हो उस ईमान से काटोगे। खुदा जो है आपको बरकत देगा, खुदा जो है आपको ब्लेस करेगा। मेरे अजीजों, मुझे नहायत यकीन माने दुख हुआ, मेरी आंखों से आंसू तक निकले हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि खुदा के घर में ऐसा काम ज़ेबा होता है। अगर हम जो है हम क्या करते हैं, हम खुदा के घर में एक ईंट लगा दें तो हम कहते हैं लो जी यह तो सारा काम ही ऐसी की। माजरत के साथ किसी को अगर मेरी बात बुरी लगे, सो हकीकत है, हमें हकीकत से आशना होना पड़ेगा। खुदा ऐसा काम नहीं कहता। खुदा कहता है नेकी करो दरिया में डाल। कर दिया सो कर दिया, उसका सिला खुदा ने आपको देना है, ना कि मैं 20 बंदों को सुनाकर ये बात करूं तो खुदा मुझे बरकत देगा। आप थोड़ा सा गौर करें, दाऊद ने जो है क्या किया, बेहिसाब ही काम कर दिया। क्या लिखा है, लोहा इतना इकट्ठा किया जो तोल से ही बाहर था। तो खुदा ने क्या खूबसूरत, हालेलुया। मैं बता नहीं सकता, मेरा दिल खुशी से भर गया है जो मेरे अंदर जो बात है। खुदा ने उस दाऊद की नस्ल से मेरे लिए और आपके लिए खुदा ने यीशु मसीह को पैदा कर दिया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी नस्लों से बरकत पाए, खुदा आपकी नस्लों से होकर बोले, तो मेरे अजीजों अपने आप को वो दुरुस्त कर लें। फकीर फरीसी सी ना, आपको पता है लिखा है कि वो कहते हैं अभी 2-2 दफा रोजा रहने यीशु मसीह के दौर में, कहते असी 2-2 दफा रोजा रहने, असी ते बड़े नेक बंदे हैं। वो भी रोजा रह दे जे ते तुसी केड़ा यीशु दे उत्ते या खुदा दे उत्ते तुसी कोई सान चढ़ांदा है? अपने गुनाहां दा, अपने इन्हां दा जेड़ा है ना बदियां दा ही जेड़ा है ना वो ही करदे पै जे ना इकरार, उनके लिए अपने आप नूं दुख देंदा इंसान। रोजा क्यों खुदा वास्ते रखदा है रोजा? मैनूं दसो जरा। अगर हम ये चर्च में जाकर काम कर रहे हैं, चर्च में जाकर दुआ कर रहे हैं, डेली हम दुआ पे जाते हैं, डेली हम करते हैं, तो क्या हम खुदा के ऊपर एहसान चढ़ा रहे हैं? तो ये कौन लोग हैं जो चर्चों में ऐसा करते हैं? ये कौन से लोग हैं जो चर्चों में ऐसी बदमज़हबी पैदा कर रहे हैं? सो मेरे अजीजों, मेरी आवाज जहां जहां जाती है, प्लीज आप तक ये मैसेज पहुंचे तो जरूर दूसरे लोगों तक पहुंचाएं कि खुदा जो है उन चर्चों में खुदा का कोई काम नहीं है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बातें हैं, सॉरी अगर बुरी लगे तो। खुदा जो है उन चर्चों में जिस जगह पर लोग अपना सिक्का मनवा रहे हैं, खुदा की सुन ही नहीं रहे, उस जगह पर खुदा का कोई काम नहीं है। सो मेरे अजीजों, ये बातें जो हैं ये शायद मैं खुदा ने इस
آج کے دن جو ہے یہ ہونی تھی، یہ پہنچنی تھی مجھ تک، میں نے کوئی تیاری نہیں کی، یہ خدا نے جو باتیں پہنچائی ہیں یہ خدا کی مرضی ہے۔ سو میرے عزیزو، اپنے آپ کو جو ہے وہ اس لائق بنائیں جس طرح داؤد نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ ہاللیلویہ۔ سو پھر جا کر خدا نے اس کو کتنی برکت دی۔ ایک حوالہ اور پڑھتے ہیں، خدا ہم سے چاہتا کیا ہے۔ رومیوں کی کتاب اس کا پہلا جو ہے 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں چند آیات ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، رومیوں اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے، پلوس رسول کا خط ہے، رومیوں کے نام پلوس رسول کا خط جو ہے وہ 12واں باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ دیکھیں خدا کا خادم کلیسیا کو کہہ رہا ہے، پلوس رسول خدا کا بندہ کلیسیا، میری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، یقین مانے مجھ سے بات نہیں ہو رہی کہ خدا کا بندہ جو ہے وہ کلیسیا کے لیے درد رکھ رہا ہے۔ اور لکھا ہے، التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خداوند کو پسندیدہ ہوں، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، کیا ہمیں ایسا کرنا زیبا ہے؟ خدا جو ہے ہم سے دیکھ لیں، خدا کا خادم جو ہے، خدا کا بندہ اپنے لوگوں کے آگے التماس کرتا ہے۔ خدا کا بندہ پلوس رسول، جس نے، میرا خیال ہے کہ پوری بائبل کا ہیرو ہے، جس نے اتنا دکھ اٹھایا، جس کو کہا گیا مجھے جو ہے ادموا، جس کو چھوڑ دیا گیا، اس نے اپنے آپ پر فخر نہیں کیا۔ ایوب نبی پر دیکھ لیں، خدا نے جو ہے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اور اس نے بھی اپنے اوپر کوئی فخر نہیں کیا۔ تو میرے عزیزو، پھر ہم کون ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کب چینج کریں گے؟ ہاللیلویہ۔ اور پھر آگے دوسری آیت میں لکھا ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہے خدا کا میسج، یہ ہے خدا کی آواز، یہ ہے خدا کا کلام۔ آج ہم 4 کام، کیا ہم ایک کام بھی کر دیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کی آواز سننا پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتا تینوں پتہ ہی نہیں، لیکن برکت میرے عزیزو اس وقت ہی ہے اگر آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، اگر آپ پیچھے ہو کر دعا کر لیں، خداوند سے کہیں، خداوند میں ناچیز ہوں، میں نکما ہوں، میں حقیر ہوں،
مجھے استعمال کر۔ ہاللیلویہ۔ میں شاید آپ کو اچھا نہ لگا ہو کہ جب میں آیا ہوں تو آتے میں نے کہا کہ میں دوبارہ دعا کرنا چاہوں۔ شاید بہت سارے دلوں میں شاید بہت ساری باتیں ہوں گی، بٹ میرے عزیزو جتنی دیر تک مجھے پتا ہے میرا دل، میری آنکھیں، میری سوچ خدا کے قابل نہیں، اتنی دیر تک مجھے کوئی حق نہیں میں اس بائبل کو بیان کر سکتا۔ ہاللیلویہ۔ میں شرمندگی مجھے کسی چیز کی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ خدا ایسے ملتا ہی نہیں، اسی لیے تو سارے چرچ بھرے ہیں۔ ہم جانتے ہوئے بھی ہم قبول ہی نہیں کرتے، ہم جانتے ہوئے بھی کہ یار میرے اندر تے پھر بھی اسی جا کے کھڑے ہونے ہیں۔ یہ خدا نہیں چاہتا، یہ برکتیں روک دیتی ہیں، یہ چیزیں جو ہے ہم ساری عمر اس کے ساتھ چلتے رہیں گے تو برکتیں رک جائیں گی، یہ فارمولے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو آج جو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں کس کس کو سمجھ آئی ہے مجھے بتائیں ذرا۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ سے آج یہ سوال کرتا ہوں کہ کلام کو ہم نے سنا ہے، ہمارے لیے خدا کیا حکم دیتا ہے، کیا خدا چاہتا ہے؟ ہاللیلویہ۔ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے جو پولس رسول نے ہم تک پہنچایا، جو خدا کے بندے پولس رسول نے، جس کو خدا نے غیر قوم سے چن لیا، وہ ہم تک میسج پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں التماس کرتا ہوں، اور ایک منت کر کے کہتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ کیا خدا کی پسند ہم کرتے ہیں؟ میرا خیال ہم اپنی پسند میں گھرے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی نہیں ہوتی ہے، ابھی میں تو دس دوں، وہ تہاڈی اپنی نہیں ہوتی، وہ ابلیس کی سازش ہے جس کو آپ سمجھتے نہیں، جس کو آپ جانتے نہیں۔ میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وفاداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اگر ہم چلیں تو خدا چھوٹی سی جماعت کو پسند کرتا ہے ان بڑی تعداد والوں سے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس سے سچے دل سے محبت، پیار اور فرما برداری کرتے۔ پیار اسی کی کرنا ہے، پیار تو اس سونے رب نے ہم سے کیا ہے، اس جو ہے اس پیارے یسوع نے ہم سے کیا ہے، اور اس خدا نے جس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، خدا ہم سے جو ہے پیار کرتا ہے۔ کوشش کرو کہ تسی بھی تھوڑا جائے انہیں تابع ہو جائے۔ اگر آپ ابدی نجات چاہتے ہیں، ابدی زندگی چاہتے ہیں، تو خدا ان کے حضور جو ہے اپنے آپ کو پیش کریں۔ ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں، ان چرچوں میں، ان جو ہے وہ عہدوں میں کچھ نہیں کرا، اور یہ چیزیں خدا نے مجھے پہلے بتا دی تھی۔ خدا کے حضور کھڑا میں آپ کے سامنے یہ چیز بیان کرتا ہوں، شاید میں نے تائے سے یہ
3 ماہ پہلے اس چیز کو بیان کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ آپ لکھ لیں کہ یہ کام ہونے والے ہیں۔ سو خدا نے جو ہے اپنے اس جگہ پر خدا نے اپنا رحم کرے، فضل کرے، اور خداوند اپنا ترس نازل کرے، اور خدا وفادار اور فرما بردار لوگ مہیا کرے جو روح اور سچائی سے ہماری کلیسیا کو کھڑا کر سکے۔ بس آپ دعا کریں، خداوند جو ہے کیونکہ اپنی کلیسیا کے لیے درد رکھنے والا جو ہے خدا ایسے پرستار، ایسے لوگ خدا ڈھونڈتا ہے جو اس کی کلیسیا کے لیے درد رکھتے ہیں۔ ہلیلویا۔ تو خدا جو ہے آپ کو برکت دینا چاہتا ہے میرے عزیزو۔ خدا آپ کو آج بھی چننا چاہتا ہے، خدا آپ کو آج بھی آپ کی نسلوں کو برکت دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی جو ہے آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی، ایمانداری سے، نا خوف رکھتے ہوئے جو ہے آپ نے خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اس کے حضور اپنے آپ کو فرما بردار بنانا ہے۔ بس سو میرے عزیزو، آپ کی نسلیں بدل جائیں گی، جس طرح سلیمان نے ہیکل تیار کر دیا، اسی طرح آپ کی نسلوں میں سے بھی برکت جاری ہوگی۔ ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، آج کا کلام کے پڑھے اور سنے جانے اس کی خاص